بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا مقصد پہلی قوموں میں بھی روزوں کو فرض کیا گیا اور اس امت پر فرض کیے گئے۔ مزید گفتگو سے پہلے اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو مل سکے۔ دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ روزے کی پابندیاں لگائی گئی، کیوں کھانے پینے سے منع کر دیا گیا؟ کیا کوئی بجٹ میں کمی کا اندیشہ تھا؟ جیسے کہ آج کل حکومتوں کے مسئلے ہوتے ہیں کہ بجٹ کم ہے لہذا ڈنڈی مار دو، تو کیا یہ کوئی رزق کی کمی کا مسئلہ تھا؟ فرمایا نہیں، ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے حکم دیا گیا۔ سن لو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری تربیت ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے اپنے نفس پر قابو کیسے پانا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ اگر تم سال میں 30 دن ہمارے کہنے کے مطابق جائز چیزوں کو بھی دن میں چھوڑ سکتے ہو تو کیا باقی سال کے حصوں میں ناجائز چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ہمارے کہنے پر جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو پھر سال کے باقی حصوں میں ناجائز چیزوں کو چھوڑنا تو ہی آسان ہے۔ تو ایمان والوں کو اس مہینے کے اندر پریکٹس کروائی گئی، اپنے نفس پر قابو پانے کی رسل کروائی گئی، ورنہ بندہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، جبکہ تقوی انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے انسان اپنے نفس کو لگام دے سکتا ہے، اس لیے تمام تعلیمات کا خلاصہ تقوی ہے۔